خطیب اہل بیت مولانا مرزا انور حسین صاحب قبلہ خطاب فرما رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں شرکت فرمائیں. اور انصار بھائی کے عزا خانے میں نیو نجف کے قریب روزانہ شب مجالس کا سلسلہ جاری ہے. 6 محرم تک جاری رہے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں شرکت فرمائیں. ٹھیک 10:30 بجے مجلس شروع ہو جاتی ہے. اور آج محرم کو مقبرہ عالیہ گولہ گنج میں جناب راجہ صاحب کے عزا خانے میں دن میں ٹھیک 3 بجے مجلس اعظم منعقد ہوگی. اور اس مجلس میں میں ہی انشاءاللہ فضائل المصائب اہل بیت بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گا. اس کے بعد ذوالجناح کی زیارت ہوگی اور زنجیر اور قما کا ماتم ہوگا. حضرات سے گزارش ہے تو اس پہ شرکت فرمائیں. اور جناب اسلم آغا صاحب نے وزیر گنج میں جو امام باڑہ بنوایا ہے اس امام باڑے میں انشاءاللہ 20 محرم سے 24 محرم تک شب میں ٹھیک 8:30 بجے مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا. ان مجالس میں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا کامران حیدر صاحب قبلہ حیدرآباد خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں شرکت فرمائیں. اور ہمارے شجاع صاحب جو نوحہ خان ہیں ان کا بچہ علیل ہے. آپ حضرات سے روزانہ گزارش کرتا ہوں آج بھی آپ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اس بچے کو اور تمام وعدہ جو بیمار ہیں ان کو خدا عالم بطفیل چہاردہ معصومین صحت کاملہ عطا فرمائے. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صلوات
حضرات، اطاعت کے موضوع پر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اپنی کم علمی کے مکمل اعتراف کے ساتھ چند باتیں روزانہ آل محمد کی تائید اور مدد کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عزیزوں، سورہ محمد کی 33ویں آیت ہے جس کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ عزیزوں، ایمان کے ساتھ عمل صالح، قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاں جہاں اللہ نے ایمان کا تذکرہ کیا، وہیں کسی نہ کسی صورت میں اللہ نے اعمال صالحہ کا بھی تذکرہ فرمایا۔ مولانا تقیان غالب کل غالب حضرت علی غالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان اور عمل جڑواں بھائی۔ آپ امام ارشاد فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان اور عمل جڑواں بھائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ایسے جڑواں بھائی ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایک صلوات پڑھے بار محمد وآل محمد۔ حالانکہ عزیزوں، میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایمان کے سلسلے میں ہمارے علماء نے جو تعریف ایمان کی بیان کی ہے، وہ بیان کی ہے کہ ایمان 3 اجزاء سے مل کے مکمل ہوتا ہے، یعنی جب 3 جز ملتے ہیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ پہلی چیز ہے دل کا یقین، پہلی چیز ہے دل کا یقین۔ دوسری چیز ہے دل کے یقین کے مطابق زبان سے اقرار، اور تیسری چیز ہے دل کے یقین اور زبان کے اقرار کے مطابق عمل۔ ایک صلوات پڑھے جب یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ دل میں یقین بھی ہو، اس لیے کہ اگر یقین نہ ہوگا تو پھر ایمان کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور جب دل میں یقین ہو تو اس یقین کے مطابق زبان سے اقرار بھی ہو، اور صرف زبان سے اقرار نہ ہو بلکہ اس اقرار کے مطابق عمل بھی ہو، تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ صاحبان فہم بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے ایسے موضوعات ہیں کہ لوگ ہم پر طنز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہی تمام تر ٹاپکس میں، تمام تر موضوعات میں ایک موضوع ہے تقیہ، جس کے حوالے سے لوگ ہم پر حملہ کرتے ہیں کہ شیعہ تقیہ کے قائل ہیں، اور تقیہ منافقت کو کہتے ہیں، تقیہ منافقت کو کہتے ہیں۔ دیکھیے عزیزوں، اب میں کیا لوگوں کے سامنے عرض کروں کہ بھائی حقیقت یہ ہے کہ تقیہ کیا ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں، ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آسان تعریف تقیہ کی شاید کوئی بچوں کو بتا نہ سکے کہ ایمان کے 3 اجزاء ہیں۔ ایک ہے دل کا یقین، دوسرے ہے زبان سے اقرار، اور تیسرے ہے دل کے یقین اور زبان کے اقرار کے مطابق عمل۔ زبان کے اقرار کے مطابق عمل۔ اگر جان جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے اور کوئی صورت جان بچانے کی نہ ہو تو دل کے یقین کو محفوظ رکھتے ہوئے زبان کے اقرار اور عمل کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دینے کو تقیہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآل محمد۔ غور کیا آپ نے، اس کو کہتے ہیں تقیہ۔ لیکن یہ بات ہمیشہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ تقیہ دوا کا نام ہے، غذا کا نام نہیں۔
اگر کوئی دوا کو غذا کے طور پر استعمال کرنے لگے تو سوائے نقصان کے کچھ اور نہیں ہوتا. اور یہ بھی سمجھیے عزیزوں کہ تقیے کا مطلب زبان کے اقرار اور عمل کو ترک کر دینا نہیں ہے، بلکہ ملتوی کر دینا ہے. ترک کرنا اور ہوتا ہے، ملتوی کرنا اور ہوتا ہے. ترک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم یہ عمل نہیں کریں گے. ملتوی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت حالات بہتر نہیں ہیں، ہم ابھی خاموش ہوئے جاتے ہیں، لیکن جب حالات بہتر ہوں گے تو ہم زبان سے اقرار بھی کریں گے، عمل بھی کریں گے. اس کا نام ہے تقیہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا نام ہے تقیہ. ایک بات چپتی ہوئی ہے لیکن میں کہوں گا ضرور آپ کے سامنے کہ الحمدللہ 2014 کے بعد سارے مسلمانوں کی سمجھ میں تقیہ آنے لگا. ایک صلوات اور پڑھے والے محمد آل محمد. ورنہ قبلہ ہمیں تو 1400 سال کا تجربہ ہے. ایک صلوات پڑھے والے محمد آل محمد. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تقیہ سچویشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں صاحب تقیہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، میں بالکل سامنے کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ سوچ سمجھ کے مجھے بتائیے گا شب ہجرت کیا ہوا. کہ بھائی بیدار ہوئیے. جو لوگ کہتے ہیں صاحب تقیہ تقیہ تقیہ، ہمیں بتاؤ کہ شب ہجرت کیا ہوا. رسول اللہ نے مولا علی سے کہا کہ یا علی آپ میرے بستر پر سو رہیے. علی چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. رسول چلے گئے. یہ علی کو کیوں لٹایا گیا؟ علی چادر اوڑھ کے کیوں سوئے؟ لوگوں نے دیکھا، سمجھے کہ گھر میں رسول موجود ہیں. سمجھے کہ گھر میں رسول موجود ہیں. رسول جا کے غار ثور میں پوشیدہ ہوئے. وہاں رسول تھے. اللہ نے کبوتر کو حکم دیا کہ انڈے دے دو، مکھڑی کو حکم دیا کہ جالا تن دو. کیوں؟ کہ مشرکین آئیں تو وہ یہ سمجھیں کہ غار میں رسول نہیں ہے. کیا سن رہے ہیں؟ گھر میں رسول نہیں ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ ہیں. یہی تو ہے نا بات ہے. غار میں رسول ہے لیکن اللہ چاہتا ہے کہ مشرکین سمجھیں کہ رسول نہیں ہے. ارے بھیا اسی کو تو تقیہ کہتے ہیں. آواز بڑھا محمد ہے یا نہیں تقیہ؟ بہرحال عزیزوں اس کے اوپر زیادہ گفتگو مجھے نہیں کرنا ہے، لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے عمل کرنا نہایت ضروری ہے. عمل کرنا نہایت ضروری ہے. پیغمبر اسلام جو دنیا میں آئے اور پیغمبر نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو پیغمبر کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے. پیغمبر کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے. ہاں پیغمبر ایک نئی شریعت لے کے آئے. سمجھدار لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی دین تو ایک ہی لے کے آیا، لیکن شریعت بدلتی رہی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ شریعت بدلتی رہی. جو صاحب شریعت انبیاء تھے ان کی شریعتیں الگ الگ تھی. ایک شریعت منسوخ ہو گئی، دوسری شریعت ناسخ قرار پائی. وہ شریعت منسوخ ہو گئی، تیسری شریعت ناسخ قرار پائی. لیکن پیغمبر کی شریعت قیامت تک باقی رہنے والی ہے. پیغمبر کی شریعت قیامت تک باقی رہنے والی ہے. میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ بے شک آپس میں گفتگو کرتے ہیں، مزاح بھی کرتے ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں، ٹھیک سے اچھی بات ہے، زندہ دلی کی نشانی ہے. لیکن خدا کے لیے دو چیزوں کو کبھی مزاح کے درمیان استعمال نہ کیجیے گا. ایک اللہ کی شریعت، دوسرے حسین کی عزاداری. بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں. صلوات پڑھے پر محمد علیہ. یہ جو مثال پیدا ہو گیا ہے اللہ جانے کس نے پیدا کیا، اور اس سلسلے میں کسی کو رول ماڈل نہ بنائیے.
یہ بڑی گہری بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. کسی کو رول ماڈل نہ بنائیے کہ بھئی وہ ایسی بات کر رہے تھے اور وہ ایسی بات کر رہے تھے. میں جو بتا رہا ہوں اس کو سنیے. دیکھیں شریعت کو کبھی مزاح کے درمیان استعمال نہ کیجیے. ماہ مبارک رمضان ہے, روزہ نہیں رکھا کسی وجہ سے, کسی نے پوچھا کہ روزہ ہے کہ روز ایسے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ کہ جب اللہ سے چوری نہیں تو بندوں سے کیا چوری. یہ سب باتیں نہ کیجیے. شریعت کا مذاق نہ اڑائیے. خدا کے لیے میری بات سمجھیے, شریعت کا مذاق نہ اڑائیے. جو احکامات شریعت ہیں ان پر عمل بھی کیجیے اور ان کا احترام بھی کیجیے, ان کی تعظیم بھی کیجیے. اس لیے کہ یہ شریعت ہے کیا, آپ اللہ جانے کیا سمجھتے ہیں, یہ شریعت ہے کیا. دیکھیں ہمارے پاس جو شریعت ہے وہ ہم کو ہمارے آئمہ سے ملی. اور توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں, ہم کو جو شریعت ملی وہ ہم کو ہمارے آئمہ سے ملی. اور ہمارے آئمہ نے محمد کے ہر, بڑا قیمتی جملہ عرض کر رہا ہوں, آپ نے سمجھ لیا تو شاید سمجھ ٹوٹ جائے, کہ ہمارے آئمہ نے محمد کے ہر حلال کو حلال رکھا, حرام کو حرام رکھا. صلوات بڑھ محمد وآلہ. میں آپ کو کہیں لے گیا لیکن شاید آپ نہیں پہنچے کہ انہوں نے محمد کے ہر حلال کو حلال رکھا اور ہر حرام کو حرام رکھا. لہذا الحمدللہ ہم کو کسی مسئلے میں کسی کے سامنے شرمندگی نہیں ہوتی. کسی معاملے میں ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی. اب یہ شریعت ہے کیا, یہ حلال کیا ہے, یہ حرام کیا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, یہ حلال کیا ہے, یہ حرام کیا ہے, یہ ساری باتیں مولائیت سے الگ نہیں ہیں. میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں صاحب آج کل لوگوں کی سمجھ میں فضائل اہل بیت نہیں آ رہے ہیں, مقصر بڑھتے جا رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں, فضائل بیان کیجئے تو لوگ شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. اس کے بہت سے اسباب ہیں, لیکن ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب شکم میں حرام ہوتا ہے تو اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے. سمجھ لیجیے بات. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد کو. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد. دیکھیے قبلہ میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ شکم میں جو لقمہ جائے وہ حلال جائے, کم جائے مگر حلال جائے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ زیادہ کی ہوس نہ کیجئے, کوشش کیجئے کہ حلال میں دہن کے اندر جائیں. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں یہی تو کہا تھا نا, یہی تو کہا تھا نا کہ تم پر میری بات اس لیے اثر نہیں کر رہی ہے کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے. میں سچ آپ کے سامنے آ کر رہا ہوں, کوئی شخص اگر آپ کو ازا کے خلاف بولتا ہوا ملے, تھوڑی سی تحقیق کیجئے, شکم میں حرام لقمے ضرور جا رہے ہوں. صلوات پڑھا بر محمد وآل محمد. ڈھونڈ لیجیے گا, تھوڑا سا تلاش کیجئے, تھوڑا سا غور کیجئے, شکم میں حرام لقمے ضرور آ رہے ہوں گے, تبھی عزاداری سمجھ میں نہیں آ رہی. میری بات سمجھیے عزیزوں جو میں عرض کر رہا ہوں. لوگ یہ تو دیکھتے یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. ارے بھائی اگر حلال بھی ہے لیکن جس رقم سے خرید رہے ہیں وہ حرام ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. میری بات سنیے, تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شریعت بھی کہیں اور سے نہیں آئی. ہمارے آپ کے ساتھ میں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام. دیکھیں بے شک ہم بھی چاہتے ہیں قوم ترقی کرے, کون نہیں چاہتا قوم ترقی کرے, لیکن ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے, ہر ایک کا ذہن الگ الگ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب ہماری قوم میں ڈاکٹر ہوں, ہماری قوم میں انجینئر ہوں, ہماری قوم میں آئی ایس ہوں, ہماری قوم میں پی سی ایس ہوں, ہماری قوم میں کارپوریٹر ہوں, ہماری قوم میں ایم ایل اے ہوں, ایم پی ہوں, منتری ہوں, یہ ہوں وہ ہوں. بے شک سب ہوں, دعا کیجئے. لوگ کہتے ہیں دعا کیجئے کہ ہماری قوم میں ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, یہ ہوں وہ ہوں. میں کہتا ہوں بھائی اس دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کیجئے کہ جو کسی عہدے پر فائز ہو جائیں وہ شیعہ رہیں.
ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد پر. میرے بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تمہیں ترقی دے, اللہ تمہیں ترقی دے, دنیا میں تمہارا نام ہو, کسی چیز کو کمی نہ رہے پنجتن کے صدقے میں. لیکن میری بات یاد رکھنا, جب کسی منزل پر پہنچنا تو بھول نہ جانا, بھول نہ جانا کہ تم یہاں بیٹھ کے نعرے لگاتے تھے. ایک صلوات پڑھا بھائی محمد والا, بھول نہ جانا. میری بات سمجھنا, ایک صلوات پڑھا بھائی محمد والا محمد. یہ جو مزاج پیدا ہو گیا انہوں نے کہا صاحب ہماری شخصیت ہے, اب کیسے ماتم کریں, اب کیسے ماتم کریں, یہ تو بیچارے لڑکے ہیں, ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے, یہ شرٹ اتار کے ماتم کر رہے ہیں, ہم کیسے ماتم کریں صاحب, ہماری شخصیت ہے. اما تم کیا, تمہاری حیثیت کیا, یہ حسین ابن علی کا معاملہ ہے, یہ حسین ابن علی کا معاملہ ہے. سنیے, سنو کہ شریعت کسے کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں شریعت, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. ہمارے ساتھ تو امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام, ایک شخص نے آگے امام کے سامنے مومنین کے درمیان اختلافات کا تذکرہ کیا. امام نے اسے ایک تفصیلی جواب دیا. میں سارا جواب آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا ہوں, لیکن آپ کے امام نے اس جواب میں ارشاد فرمایا کہ سنو, جب اللہ کے علاوہ کچھ نہ تھا تو اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو خلق کیا. اس نور کے کئی حصے ہوئے جس سے ہماری پہچان سامنے آئی. کیا سمجھا, ہماری پہچان سامنے آئی. پھر اللہ نے ہمارے صدقے میں ساری کائنات پیدا کیا. پھر ساری کائنات پر ہماری اطاعت کو واجب قرار دیا. ساری کائنات پر ہماری اطاعت کو واجب قرار دیا اور یہ اعلان کیا کہ جو ان سے محبت کرے گا میں اسے جنت دوں گا, اور جو ان سے دشمنی رکھے گا اسے میں جہنم واصل کروں گا. اب آپ کے حوالے. اس کے بعد آپ کے امام فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے یعنی آل محمد نے کہتے ہیں پھر ہم نے جس چیز کو پسند کیا اللہ نے اسے حلال قرار دیا, اور جسے ہم نے ناپسند کیا. ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد پر, جسے ہم نے ناپسند کیا, جسے ہم نے ناپسند کیا اسے اللہ نے حرام قرار دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آل محمد کی پسند کا نام ہے حلال. سمجھے آپ, اور جسے آل محمد نہ پسند کرے اسی کو کہتے ہیں حرام. کچھ اور کیا آپ نے, اسی کو کہتے ہیں حرام. لوگ کہتے ہیں بھائی فلاں کو اپ نے شجرہ دیکھا نہیں, حسب و نسب دیکھا نہیں, آپ کیسے اتنے جلدی کہہ دیتے ہیں کہ وہ مرد حلال نہیں تھے. ارے بھیا اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں آل محمد نے پسند نہیں کیا. ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل, انہیں آل محمد نے, ان کی پسند کا نام حلال ہے. سنیے کتب الابلا, کتاب کا نام ہے کوکب الدری, ملا صالح کشفی الحنفی, ان کی کتاب ہے کوکب الدری. ملا صالح کشفی الحنفی شیعہ نہیں تھے, لیکن اپنی کتاب میں انہوں نے تحریر کیا کہ ایک بار مدینے میں ایک ایسا جانور آ گیا کہیں سے گھومتا پھرتا جسے لوگ پہچانتے نہیں تھے. ہوتا ہے نا, اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو لوگ کم سے کم موبائل پر دیکھ لیتے ہیں, اسکرین پر دیکھ لیتے ہیں. وہ زمانہ اور تھا, ایسا جانور آ گیا جسے لوگوں نے دیکھا نہیں تھا. اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. اب رہا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تو پہلی بار لوگوں نے ہاتھی دیکھے تھے. کسی کو ہاتھی نہیں ہوتے تھے, وہ افریقہ سے آیا تھا ہاتھی لے کے, تو پہلی بار دیکھے. سال کا نام ہی ہو گیا عام الفیل, ہاتھی والا سال. تو ایسے ہی کوئی ایسا جانور آیا جسے لوگ پہچانتے نہیں تھے, ٹھیک سے نہیں پہچانتے تھے کہ یہ جانور کیا ہے. مولا علی نے اسے ذبح کر دیا.
سنیے مولا علی نے اسے ذبح کر دیا. اصحاب دوڑے ہوئے رسول کے پاس آئے, آگے بتایا کہ اللہ کے رسول ایک ایسا جانور آیا, علی نے اسے ذبح کر دیا, آپ بتائیے کہ اس کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ تو رسول اللہ نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کے کھروں کے بیچ میں جگہ ہے یا نہیں ہے, یہ نہیں پوچھا کہ اس کو تم نے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے, پہلے اگلے پیر زمین پر رکھا ہے یا پہلے پچھلے پیر زمین پر رکھتا ہے, یہ سب نہیں پوچھا رسول اللہ نے, بلکہ کہا پھر کہو, انہوں نے کہا بھائی علی نے اسے ذبح کر دیا, وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ پیغمبر نے فرمایا جسے علی حلال کر دے والا. دیکھیں کرنا, بے شک شدید ترین گرمی ہو رہی ہے, مجھے مکمل طور پہ احساس ہے, اور شیروانی کی آپ سے زیادہ احساس ہے گرمی, لیکن بہرحال یہ دن سال میں ایک بار آتے ہیں, آپ بھی سننے کے لیے آتے ہیں, تو ہم بھی برداشت کرتے ہیں, آپ بھی برداشت کریں. بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے عزیزوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شریعت بدلتی رہی, شریعت بدلتی رہی. آج لوگ پریشان ہو رہے ہیں, 5 وقت کی نماز کیسے پڑھیں, پریشان ہوئے جا رہے ہیں. 30 دن کے روزے کیسے رکھیں, پریشان ہوئے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے عزیز, ہو سکتا ہے بچے پہلی بار سن رہے ہوں, بزرگ مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے کہ گزشتہ انبیاء کی جو شریعتیں ہیں اور پیغمبر کی جو شریعت ہے, ان میں فرق یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء کی شریعتیں مشکلہ کہلاتی ہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اور ہمارے نبی کی شریعت سہلہ کہلاتی ہے, یہ آسان ہے. میں بچوں کو بتا رہا ہوں یہ آسان ہے. آپ کو معلوم ہے گزشتہ انبیاء جو گزرے ان کی شریعتوں میں کیا کیا قاعدے تھے, کیا کیا قوانین تھے, بتایا آپ. بعض انبیاء ایسے بھی گزرے, اب کوئی حیرت نہ کرے, جن کے زمانے میں 50 وقت کی نماز واجب تھی. میں سمجھ رہا تھا آپ ایسے ہی خاموش ہو جائیں. یہاں 5 وقت مشکل, 50 وقت کی نماز. بعض انبیاء کے زمانے میں 6 مہینے کے روزے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے مال کا 1/4 حصہ زکوٰۃ میں دینا پڑتا تھا, 1/4. پیغمبر کی شریعت میں کیا ہے, 40 پر 1. کچھ لوگ کہتے ہیں 2.5%, وہ 2.5% نہیں ہے بلکہ 40 پر 1. 40 پر 1 کا مطلب یہ ہوا کہ 40 پر 1, 50 پر بھی 1, 60 پر بھی 1, 70 پر بھی 1, 79 تک 1. جب 80 ہو جائیں گے, 80 ہو جائیں گے تو 2, پھر 119 تک 2, پھر جب 120 ہو جائیں گے تو 3. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر. سمجھ رہے ہیں؟ پھر 3 ہی رہیں گے. پھر جب 160 ہو جائیں گے تو 4, تو 2.5% نہیں ہے بلکہ 40 پر 1. اب 40 پر 1 کو آپ 2.5% بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن حقیقت میں نصاب جو ہے اس طرح سے ہے. اور بھی چیزوں کے نصاب الگ الگ ہیں, لیکن باقی انبیاء کے زمانے میں, پہلے انبیاء گزر گئے, ان کے زمانے میں 1/4 حصہ زکوٰۃ میں دینا پڑتا تھا. آپ مجھے بتائیے سخت معاملہ یا نہیں تھا؟ تھا نا سخت. اس کے علاوہ ان انبیاء کے زمانے میں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. نماز مسجد ہی میں پڑھنا پڑتی تھی, جیسی بھی مسجد ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن نماز مسجد ہی میں پڑھی جاتی تھی, گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, مجھے پتا تھا کہ آپ ایسے ہی حیرت زدہ ہو کے سنیں گے. اگر کوئی حوالہ ہے تو میں ایسا حوالہ دوں جو آپ کے گھر میں رکھا ہوا. مولانا فرمان علی صاحب کا ترجمہ کیا ہوا قرآن آپ کے گھر میں ہوگا, اس پہ جا کے دیکھیے گا, وہاں بھی آپ کو مل جائے گا. انہوں نے حاشیے پہ یہ سب تحریر کیا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. 1/4 حصہ زکوٰۃ دینا پڑتا تھا. صرف وضو کر کے نماز پڑھی جا سکتی تھی یا غسل کر کے, تیمم نہیں تھا. سمجھے آپ؟ تیمم نہیں تھا. کہیں سے بھی پانی لاؤ لیکن وضو ہی کر کے نماز پڑھی جائے گی.
تیمم کا کوئی آپشن نہیں تھا. پیغمبر کی شریعت میں ہے تیمم کا آپشن، ان کے زمانے میں نہیں تھا. اگر انسان نے روزہ رکھا ہے اور افطار کا وقت آیا اور اس خاص لمحے میں اس کی آنکھ لگ گئی تو روزہ کنٹینیو ہو جاتا تھا. روزہ کنٹینیو. آپ اتنا حیرت زدہ ہو کہ کیوں سن رہے ہیں؟ آپ کے لیے تھوڑی ہے. ایک صلوات پڑھے پر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تھی شریعت مشکلہ. اگر کپڑے پر نجاست لگ جائے تو اتنا حصہ کاٹ کے الگ کرنا پڑتا تھا. وہ کپڑا پاک نہیں ہو پاتا تھا. جیسے آپ غوطہ کر لیتے ہیں اس کا کوئی آپشن نہیں تھا، بلکہ اس کو کاٹ کے الگ کرنا پڑتا تھا. یہ تھی شریعت مشکلہ. لیکن پیغمبر کے زمانے میں کا مسئلہ الگ ہے. 40 پر ایک زکوٰۃ ہے، 50 وقت کے بجائے 5 وقت کی نماز ہے، 6 مہینے کے بجائے 1 مہینے کے روزے ہیں. لاکھ آنکھ لگ جائے لیکن روزہ اپنے وقت پہ کھل جاتا ہے. اب بھی عمل نہیں کریں گے. صلوات پڑھے بار محمد ایک صلوات اور پڑھتے بار محمد والے. اب بھی کیا گیا آسان یا نہیں کیا گیا؟ اور زیادہ آسان کیا کیا جائے؟ کپڑا نجس ہو جائے دھو لیجیے پاک ہو جائے گا. دھو لیجیے پاک ہو جائے گا. وضو کے لیے پانی نہ ملے تیمم کر لیجیے. پانی نقصان کر رہا ہو تیمم کر لیے، تیمم کر کے نماز پڑھ لیجیے. ساری آسانیاں. کیوں؟ یہ شریعت سہلا. یہ جو شریعت کو سہل بنایا گیا جو ہماری محبت میں نہیں، محمد کی محبت میں. کیوں؟ اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، لہذا ان کی شریعت کو آسان بنایا. یہ اتنی دیر جو آپ خاموش رہے اس کا خراج مجھے آپ سے وصول کرنا. سنیے قبلہ، ان انبیاء کے زمانے میں کچھ باتیں اور بھی تھیں. وہ کیا تھیں؟ کہ اگر کوئی شخص گھر کے اندر کوئی گناہ کرتا تھا تو گھر کے دروازے پر اس کی علامت ظاہر ہو جاتی تھی. قیامت ہے بھائی، قیامت. ایک صلوات پڑھے بار محمد وال. گھر کے اندر گناہ ہو رہا ہے اور گھر کے دروازے پر اس کی علامت ظاہر ہو جاتی تھی. ایک چیز اور لکھی ہے کہ بعض انبیاء کے زمانے میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کی پیشانی پر اس کی علامت ظاہر ہو جاتی تھی. میں آپ کو یہی تک لانا چاہتا تھا، خدا کے لیے بیدار ہوئیے. اس کی پیشانی پر اس کی علامت ظاہر ہو جاتی تھی. لیکن محمد کے زمانے میں ایسا نہیں ہے. کوئی لاکھ گھر میں گناہ کرے، گھر کے دروازے پر کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی. کوئی کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اگر نمازی ہے تو نماز پڑھنے کی علامت تو ظاہر ہوتی ہے. لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا تو بے نمازی ہونے کی علامت پیشانی پر ظاہر نہیں ہوتی. روزہ نہ رکھنے کی علامت چہرے سے ظاہر نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ اللہ عیب پوشی کر رہا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ عیب پوشی کر رہا ہے. کیوں؟ یہ محمد کی شریعت ہے، یہ شریعت سہلا ہے. یہاں بڑی آسانیاں فراہم کی گئی ہیں. کچھ آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ تو محمد کے زمانے میں اگر کوئی گناہ کرے تو اس کی پیشانی پر علامت ظاہر نہیں ہوتی. پیشانی پر علامت ظاہر نہیں ہوتی. لیکن جب ایک شخص نے غدیر کو بھولنے کا تذکرہ کیا، ارے بھائی صلوات پڑھے محمد وآل محمد. سنیے قبلہ، اب تو عجیب عجیب لوگ صاحب ہمیں آ گئے. اب عید غدیر بھی کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. پوچھتے صاحب یہ عید غدیر کہاں سے آ گئی؟ یہ جشن کسی نبی نے منایا یا نہیں منایا؟ کسی امام نے منایا یا نہیں منایا؟ اور ہم تمہیں دکھاتے ہیں عید غدیر کا جشن کیسے منایا گیا. سنیے قبلہ، سن 35 ہجری، غدیر کے پورے 25 سال کے بعد 18ویں ذی الحجہ کی تاریخ مولا علی جنگ صفین کے لیے جا رہے ہیں. ذی الحجہ کی 18ویں تاریخ. مولا علی نے ساتھ جانے والوں کو روکا کہ رکو، ٹھہرو. سب رکے. جب سارا مجمع جمع ہو گیا مولا علی ایک بلندی پر پہنچے. پہنچنے کے بعد کہا سنو، آج ذی الحجہ کی 18ویں تاریخ ہے. آج ہی کا دن تھا جب غدیر خم کے میدان میں میری ولایت و خلافت کا اعلان ہوا تھا. اعلان ہوا تھا. تم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت وہاں موجود ہوں اور ان کو وہ واقعہ یاد ہو
کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، کچھ نے ہاتھ نہیں اٹھائے. مولا علی نے سارے مجمع پر نگاہ کی. اب 25 سال ہو چکے ہیں. جو 20 سال کے ہیں بات وہاں نہیں تھے، جو 21 سال کے ہیں وہ نہیں تھے، بلکہ جو 30 سال کے ہیں وہ بھی نہ ہوں گے، 5 سال کے رہے ہوں گے. جو 35 کے ہیں وہ بھی شاید نہ ہوں، 10 سال کے رہے ہوں گے. اب مولا علی کن لوگوں سے مخاطب ہیں؟ جو وہاں ہوش و حواس کے ساتھ تھے. اتنے بڑے لشکر کو مولا علی نے دیکھا. دیکھیں اب بھی خاموش رہے تو آپ جانے، آپ کے مولا جانے. غور سے لشکر کو دیکھا. علی نے اشارہ کرنا شروع کیا، تم اٹھو، تم اٹھو، تم اٹھو، تم اٹھو، تم اٹھو. سنایا؟ اب علی کا اشارہ، ظاہر سی بات ہے کہ جس کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی ہو اسے معلوم ہے کہ غدیر میں کون کون تھا. 30 افراد کو علی نے اٹھایا. 30 افراد کو اٹھایا. اس کے بعد میرے مولا نے کہا کہ اب تم باری باری آؤ، باری باری آؤ. غدیر میں جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کرو. سن رہا میں نہیں سنا؟ غدیر میں جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کرو. علی ایک ایک کا نام پکارتے تھے. وہ آگے پتھر پہ کھڑا ہوتا تھا، لوگوں کو مخاطب کرتا تھا. غدیر میں جو دیکھا تھا وہ بیان کرتا تھا. میں کہوں گا یا علی کسی ایک ہی سے کہ یہ بیان کر دو، یہ سب سے کیوں بیان کروا رہے ہیں؟ کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک جز کسی ایک سے چھوٹ جائے، کوئی ایک بھول جائے کہ حیا علی خیر العمل کہا تھا یا حیا علی صلاۃ کہا تھا، تو کم سے کم دوسرا آگے بتا تو دے. اگر کوئی ایک بھول جائے کہ ممبر کس چیز سے بنا تھا تو دوسرا آگے بتا دے کہ کچاووں کا ممبر بنا تھا. اگر کوئی ایک بھول جائے کہ نبی نے علی کو کیسے اٹھایا تھا تو اس کے بعد آنے والا بتا دے کہ ایسے اٹھایا تھا. اگر کوئی ایک بھول جائے کہ سب سے پہلے ممبر کے نیچے کون رویا تھا. سنیے مولا علی ایک ایک سے کہہ رہے ہیں وہ آ رہا ہے اور جیسے غدیر میں دیکھا تھا ویسے بیان کر رہا ہے. علی کہتے ہیں کہ غدیر کے سارے اجزاء مکمل ہو جائیں. 10 ہجری میں غدیر کا واقعہ ہوا تھا، یہ 35 ہجری کا واقعہ ہے. یوں سمجھیے کہ غدیر کا سلور جبلی جشن ہو رہا ہے. غدیر کا سلور جبلی جشن ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ہمارے شہر میں بڑی محافل ہوتی ہیں، بڑی محفلیں ہوتی ہیں، پوسٹر چھپتے ہیں، مہمانان خصوصی کے نام چھپتے ہیں. 2 نام خصوصیت سے چھپتے ہیں کہ صدارت ان کی ہوگی، نظامت ان کی ہوگی. صدارت ان کی ہوگی، نظامت ان کی ہوگی. یہ غدیر کا سلور جبلی جشن ہو رہا ہے. یہاں نظامت بھی علی کی، صدارت ہے. سنیے قبلہ غدیر کا جشن ہو رہا ہے،
لوگ بیان کر رہے ہیں، واقعہ غدیر بیان ہو رہا ہے، باقی لوگ سن رہے ہیں۔ 30 آدمیوں کو انڈیکیٹ کیا جب مولا نے کہ تم سب کے سب غدیر میں موجود تھے۔ 27 افراد نے دیانت داری کے ساتھ غدیر کا واقعہ بیان کیا۔ نہیں، وہ نہیں جن کو آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ سن 35 ہجری کا واقعہ ہے، مولا علی کی ظاہری خلافت کے زمانہ ہے، وہ سب تو جا چکے، لیکن 3 افراد یہاں بھی ایسے تھے جنہوں نے کہا یا علی ہم بوڑھے ہو گئے، ہم بھول گئے، یا علی ہم بوڑھے ہو گئے، ہم بھول گئے، ہمیں یاد نہیں غدیر میں کیا ہوا تھا۔ آپ کو معلوم ہے یہ 3 آدمی کون تھے؟ ایک ابو موسیٰ اشعری، ایک زید ابن ارقم، ایک انس ابن مالک۔ ان تینوں نے کہا یا علی ہم بھول گئے، ہمیں یاد نہیں کہ غدیر کے میدان میں کیا ہوا تھا۔ ذہنوں کا علم رکھنے والا علی ان کے بہانے کو کیا سنتا؟ کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں اچھی طرح یاد ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں اچھی طرح یاد ہے کہ غدیر میں کیا ہوا تھا، کیونکہ تم نے جھوٹ بولا۔ لہذا علی آواز دیتا ہے، ہر ایک کے لیے علی نے الگ الگ بات کہی۔ اب موسیٰ سے کہا تو جاہلیت کی موت مرے گا، مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہوگا، تو جاہلیت کی موت مرے گا، مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہوگا۔ دوسرے سے کہا کہ تیری آنکھوں کی روشنی جاتی رہے گی، تو نابینا ہو کے مرے گا۔ انس ابن مالک سے کہا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، لہذا تیری پیشانی پر سنایا ایک سفید رنگ کا دھبا نمودار ہوگا جو امامے سے بھی چھپے گا نا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ جو امامے سے بھی نہیں چھپے گا، لوگ کہتے ہیں ایسا ہی ہوا، لاگ نیچا کر کے امامہ باندھتا تھا، لیکن انکار غدیر کی علامت ظاہر ہوتی رہی۔ آپ نے کچھ غور کیا؟ محمد کے زمانے میں یہ شریعت سہلا ہے، دیگر انبیاء کے زمانے میں کوئی گناہ کرتا تھا تو پیشانی سے علامت ظاہر ہوتی تھی، محمد کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا۔ لیکن بتایا گیا کہ دیکھو اگر کوئی علی کی ولایت کا منکر ہے تو محمد کی رحمت سے بھی فائدہ نہ ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد علیہ۔ تو بھیا سب بھول جانا مگر غدیر نہ بھولنا، یہی ہماری روح ہے، یہی ہماری جان ہے، اسی سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ غدیر دوسرے کربلا، یہ غلط جملہ ہے کہ عزاداری ہماری پہچان ہے، عزاداری ہمارا تشخص ہے، عزاداری ہماری آئیڈینٹی ہے، عزاداری ہماری زندگی کی ضرورت ہے، نہیں، عزاداری ہماری زندگی ہے۔ ہمارے پاس اس کی دلیل ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے ہمارے پاس اس کی۔ کوئی صاحب بہت اچھی سوئمنگ جانتے ہیں، کسی نے کہا آپ کو پتا ہے یہ 6 گھنٹے پانی میں رہ چکے ہیں۔ کہاں 6 گھنٹے؟ کہاں 6 گھنٹے پانی میں رہ؟ کوئی بہت بڑے پیراک گزرے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا، بزرگوں سے نام سنا ہے، اسی لکھنؤ میں کہ لوگ ان کو میر مچھلی کہتے تھے، اتنی دیر کھڑی لگاتے تھے، اتنی دیر تک پانی میں رہتے تھے۔ اب کچھ غلو آمیز باتیں بھی مشہور ہو جاتی ہیں،
تو بہرحال لوگ غور سے سنتے ہیں، اچھا 6 گھنٹے رہے پانی میں، 8 گھنٹے رہے، 20 گھنٹے رہے، تعجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میں کہا تعجب ہوتا ہے۔ ہم نے کسی آدمی کے لیے کہا کہ وہ 4 گھنٹے 8 گھنٹے پانی میں رہے تو آپ کو تعجب ہوا؟ ہم نے کہا ہمارے گھر میں ایکویریم ہے اور اس میں 6 مہینے سے مچھلی رہ رہی۔ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن؟ پانی میں رہ رہی مچھلی، ایک لمحے کے لیے باہر نہیں نکلی، کسی کو کوئی تعجب ہوگا؟ نہیں تعجب ہوگا نا۔ کیوں نہیں تعجب ہوگا؟ تعجب اس لیے نہیں ہوگا کہ پانی مچھلی کی زندگی، سنایا کا نہیں سنا؟ پانی، خدا کے بیدار ہو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، پانی کیا سنایا آپ؟ پانی مچھلی کی زندگی ہے، پانی مچھلی کی زندگی ہے۔ یہی مسئلہ بھائی یہاں بھی ہے کہ اگر کسی اور قوم کا کوئی فرد اہل بیت کے فضائل بیان کرے یا امام حسین کی ادائی کرے تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، لیکن وہ فضائل بیان کر رہے ہیں، وہ اداداری کر رہے ہیں، کیا تو نیا وہ اداداری کر رہے ہیں، لیکن اگر میسم زیدین فضائل پڑے تو کوئی تعجب نہیں۔ آپ ماتم کریں کوئی تعجب نہیں، کیوں تعجب نہیں؟ وہ کرے تو تعجب، ہم کریں تو تعجب نہیں، اس لیے تعجب نہیں کہ یہ ہماری زندگی ہے۔ یہ ہماری لائف، یہ زندگی کی ضرورت نہیں ہے، یہی زندگی ہے ہماری، ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ خاص طور سے عزائے امام حسین علیہ السلام۔ آج محرم کی 4 تاریخ، بہت دیر میں نے فضائل پڑھ لی، مختلف مجالس میں مختلف مصائب آج آپ سنیں گے، لیکن آج اس امام باڑے میں بی بی زینب کے نونہالوں کے تابوت نکلتے ہیں۔ ام الفضائل بی بی زہرا کی ام المصائب بیٹی زینب، آقا حسین حج کو عمرے سے تبدیل کر کے آگے بڑھے۔ بعض روایات میں ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر مکے تک آقا حسین کے ساتھ آئے، مکے میں آگے بیمار ہو گئے۔ جب امام حسین نے آگے کا سفر شروع کیا تو عبداللہ ابن جعفر سے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ بیمار ہیں، حکم دیا، وہ واپس ہوئے۔ حسین کچھ آگے بڑھے، کسی نے آگے کہا کہ آقا حسین قافلے کو روکیے، عبداللہ ابن جعفر واپس آ رہے ہیں۔ روکا قافلے کو، آئے عبداللہ ابن جعفر، فرزند رسول کیا اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ سے کچھ گفتگو کر لوں؟ بسم اللہ۔ عبداللہ ابن جعفر ثانی زہرا کی ہماری کے قریب آئے، آگے آواز دی، علی و فاطمہ کی بیٹی آپ پر ہمارا سلام۔ محمل کے اندر سے بھی جواب دیا، اے میرے والی آپ پر بھی ہمارا سلام۔ اس کے بعد فرمایا، اے عبداللہ میرا خدا شاہد ہے، میں جب سے آپ کے عہد میں آئی میں نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، ہمیشہ آپ کی اطاعت کی، اس وقت بھی آپ جو حکم دیں گے زہرا کی بیٹی اس پر عمل کرے گی، لیکن زندگی بھر کی اطاعت کا صلہ یہ چاہتی ہوں کہ مجھے کچھ بھی حکم دیجیے گا مگر بھیا کے ساتھ جانے سے نہ روکیے گا۔
آنسو بہنے لگے عبداللہ ابن جعفر کی آنکھوں سے. اے بی بی میں آپ کو روکنے کے لیے نہیں آیا ہوں. اے بی بی میں تو یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تو صدقہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. اے بی بی یہ ہمارے بچے اون و محمد ہیں, انہیں اپنے ساتھ لے جائیے. بیٹا سمجھ کے نہ ساتھ لے جائیے, حسین کا صدقہ سمجھ کے ساتھ لے جائیے. اے بی بی کوئی وقت پڑے تو ایک کو اپنی جانب سے قربان کیجیے گا, ایک کو میری جانب سے قربان کیجیے گا. قافلہ آگے بڑھا, اون و محمد ساتھ ساتھ ہیں. عظیم و کربلا کا میدان, روز عاشورہ صبح سے اون و محمد بار بار آقا حسین کے سامنے, اس نے جہاد چاہیے ہے, میدان میں جانے کی رضا چاہیے ہے. حسین بار بار میرے بچوں میں تمہیں کیسے میدان بھیج دوں, تو میری زینب کے چشم و چراغ ہو, میں تمہیں کیسے میدان بھیج دوں. عزیزو حسین روکتے رہے. چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمے میں آئے, سر جھکا کے بیٹھ گئے. ادھر عزیزوں پتہ چلا کہ حسین کے انصار کا خاتمہ ہو گیا ہے. حسین اپنے بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا. ایک خیمے میں دیکھا, دوسرے خیمے میں دیکھا. اب جو ایک خیمے میں آئے کیا دیکھا, دونوں بچے سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. آیا انہوں محمد کا انتظار کر رہے ہو, اکبر مارے جائیں تب میدان میں جاؤ گے, عباس میدان میں چلے جائیں تب میدان میں جاؤ گے. ہاتھ جوڑے بچوں نے, اماں کیا کریں, ماموں اجازت نہیں دیتے. آؤ میرے بچوں میرے ساتھ چلو. زینب نے اون و محمد کو ساتھ دیا. زینب دونوں بچوں کو لے کے چلی, امام حسین علیہ السلام کے پاس آئی. اے بھیا حسین, اے بھیا حسین, میرے فدیے کو قبول کر لو. عزیز حسین نے بچوں کو گلے سے لگایا. عباس کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں. 2 گھوڑے لائے گئے, ایک کو حسین نے گود میں لے کے گھوڑے پر بٹھایا, دوسرے کو عباس نے گھوڑے پر بٹھایا. نیمچے بچوں کے کمر میں لگے ہوئے ہیں. دونوں بچے گھوڑے دوڑاتے ہوئے میدان میں آئے. ایک ساتھ رجس پڑھنا شروع کیا. دیکھو ہم جعفر طیار کے پوتے آئے. دوسرا جملہ تھا ہم حیدر کرار کے نواسے آئے. ہم جعفر کے پوتے ہیں, ہم حیدر کے نواسے ہیں. اس کے بعد کہا تمہیں معلوم ہے ہمیں فن سپاہی ہمارے ماموں عباس نے دکھایا ہے. لوگ سامنے آتے رہے, بچے انہیں قتل کرتے رہے. کتنے لوگ قتل ہو گئے. پسر سعد نے پکار کے کہا ارے انہیں بچہ نہ سمجھو, یہ بنی ہاشم کے شیر ہیں. لشکر حرکت میں آیا, بچوں نے بھی حملہ کیا, ساتھ مل کے حملہ کر رہے تھے. عزیزوں آدائے جس میں انسانی ہوا میں پرواز کر رہے تھے. لوگوں کو جنگ موتا یاد آ رہی تھی, کسی کو جنگ خیبر یاد آ رہی تھی, کسی کو علی کی شمشیر زنی یاد آ رہی تھی, کسی کو جعفر کے وار یاد آ رہے تھے. ایک بلندی پکڑے ہوئے حسین, عباس, علی اکبر, جناب اللہ, ماشاءاللہ. کیا کہنا میرے بچوں, کیا کہنا میرے بچوں. بچے جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. لاکھوں کے لشکر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے. ایک ہیلا کیا, ایک ناقہ دونوں بچوں کے درمیان سے دوڑایا گیا, بیچ میں لشکر آتا چلا گیا. ایک بھائی دوسرے بھائی سے دور ہوتا چلا گیا. آج زینب کے دونوں چار شامی فوجی گھٹاؤں میں چھپ گئے. ایک بھائی نے گھوڑے پر بلند ہو کے دوسرے کو دیکھنا چاہا, دوسرا بھائی نظر نہیں آیا. اسی وقت پشت پہ وار ہوا اور زمین کی طرف آئے. ادھر ایک ملعون نے محمد
تو وہ بیٹا بھی زمین پہ آیا. میدان سے دو آوازیں ایک ساتھ آئیں, اے مامو خبر لیجیے, عباس آگے بڑھو, بیٹا علی اکبر آگے بڑھو. حسین بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ میدان میں آئے, میدان میں آئے. بس قبلہ مجلس تمام ہو رہی ہے. آقا حسین میدان میں آئے, الگ الگ مقامات سے دونوں بچوں کے لاشوں کو اٹھایا, لا کے اس خیمے میں رکھا جس کو جناب زینب نے گنج شہیدہ بنا دیا تھا, جہاں شہداء کے لاشیں لا کے رکھے جاتے تھے. برابر برابر بچوں کے لاشیں رکھے ہوئے تھے. عزیزوں بیویاں گھیرا بنا کے رو رہی تھی, جیسے ہمارے گھر میں تعزیہ رخصت ہوتا ہے. بیویاں گھیرا بنا کے ماتم کرتی ہیں, اور محمد کے لاشیں رکھے ہوئے ہیں. بیویاں رو رہی ہیں, گریا کر رہی ہیں. ام کلثوم نے دیکھا ام لیلہ ہیں, ام رباب ہیں, ام فروہ ہیں, سکینہ ہیں, رقیہ ہیں, پتا ہیں, ارے بچوں کی ماں. بس مجلس تمام ہو رہی ہے. ارے بی بی زینب کہاں ہے؟ چھوٹی بہن بڑی بہن کو ڈھونڈنے کے لیے چلی. ام کلثوم نے ایک خیمے میں دیکھا, زینب کو نہ پایا. دوسرے خیمے میں دیکھا, زینب کو نہ پایا. یہاں تک کہ اس خیمے میں آئی جہاں بی بی عبادت کیا کرتی تھی. دیکھا کہ مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے, ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں. پروردگار میری قربانیوں کو قبول کرے. آگے بڑھی ام کلثوم, بی بی چلیے, بچے آ گئے. زینب اٹھی, ام کلثوم نے بازو پکڑا, زینب اس خیمے میں آئی. لاشوں کو غور سے زینب دیکھتی رہی. بیویاں سمجھی کہ شاید اپنے آپ کو گرا دیں گی, اور ان کے لبوں کو چومیں گی, محمد کے رخساروں پر پیار کریں گی, آنسو بہائیں گی, ماتم کریں گی, رخساروں پر تماچے ماریں گی, سر و سینہ پیٹیں گی. لیکن زینب آگے بڑھی, بچوں کی لاشوں کے بیچ میں آئی, تھوڑی سی جگہ بنائی, سر کو سجدہ خالق میں رکھا. اے پروردگار تیرا شکر ہے, تو نے میری قربانیوں کو قبول کر لیا. سجدہ شکر سے سر اٹھایا. اے میرے مالک, میں نے بچے قربان کر دیے, میرے بھیا کو بچا لے, میرے حسین کو بچا لے. ارے مسافرت نے جسے بے کسیت دکھلائی, نثار کر دیے بچے. نہ بچ سکا.